السلام علیکم طلبہ، جماعت اہم مضمون اردو۔ آج ہم غزل پڑھیں گے۔ غزل نمبر 1 ہے آپ کی مصیبت پہ راحت فضا ہو گئی ہے۔ شاعر ہیں اس کے حسرت موہانی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عشق و محبت کی بات کرنا یا عورتوں کی جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے غزل۔ جب ہرن کی جب پکڑا جاتا ہے تو اس کی ایک دم سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو بھی، دردناک آواز کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ پہلی غزل ہے حسرت موہانی کی۔ حسرت موہانی جو ہیں وہ ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے غزل کو ایک نیا رخ دے دیا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ہے صفت سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی اندر سادگی ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، سادہ اور دل نشین ان کا انداز ہے۔ پہلا اس کا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا، مطلب کہ جو مشکل ہے راحت فضا ہو گئی ہے، اس میں بھی خوشی مجھے مل گئی ہے، کیونکہ اب تیری جو تھی میرے لیے جو تیری آرزو تھی وہ میرے راستے کی رہنما ہو گئی ہے۔ اس شعر میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، شاعر حسرت موہانی جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے ملنے کی ان کو ایک ایسی امید ہے، ایک ایسا ان کے دل میں یہ ولولہ اور جذبہ ہے جس سے ان کے لیے جو اس راستے میں آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ اب آسان ہو گئی ہیں، ان کے لیے وہ خوشی کا باعث بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب تھی انہوں نے آزادی کی جنگ کے دوران انگریزوں کے خلاف بھی لکھا، انگریزوں نے ان کو قید کی جو تھی وہ مشقت میں ڈالا، وہاں پر انہوں نے قید پا مشقت تھی، 1 من گیہوں جو تھا یہ روز وہاں پہ پیسا کرتے تھے، لیکن اس سے بھی ان کو اس مصیبت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنا شوق جو تھا وہ انہوں نے ویسے ہی رکھا تھا، شاعری بھی کرتے رہے تھے، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ان ساری مصیبتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی میں مصیبت آنے جانے والی چیز ہے، بلکہ یہ مصیبتیں تو میرے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان مصیبتوں سے ایک دن میں مر جاؤں گا ان کو برداشت کرتے کرتے، لیکن اس میں بھی خوشی کی ایک بات یہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے مل لوں گا۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: یہ وہ راستہ ہے دربار دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا مطلب محبوب کی گلی کا راستہ ہے، باد سرسر ہوتی ہے تیز آندھی، ٹھیک ہے، باد سرسر تیز آندھی، اور صبا ہوتا ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ اپنے محبوب کے راستے کے اندر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے ان میں مزہ آتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے چل کر میں اپنے محبوب کے پاس جاؤں گا۔ اس طرح آنے والے جتنی بھی تکلیفیں ہیں، تیز آندھیوں جیسی بھی چاہے تکلیف ہو، مجھے وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے صبح کا ٹھنڈا جھونکا۔ یہاں پر بھی شاعر وہی بات کر رہا ہے، اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک عشق حقیقی میں اور ایک عشق مجازی میں۔ شاعر یہاں پر عشق حقیقی کی بات کر رہا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ ملنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے، اور اس دوران جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے تیز آندھی ہو، لیکن شاعر کو وہ یوں لگ رہا ہے جیسے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ وہ مشکلات جو کہ دوسرے بندوں کو بہت بڑی لگتی ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ ایسے لگتی ہے جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہمیں سکون دیتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: میں درماندہ، درماندہ ہوتا ہے قافلے سے بچھڑا ہوا، نکالا گیا، میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا، بارگاہ عطا جہاں سے ملتا ہے، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ دیکھیں شاعر نے یہاں پر تلمیح یوز کی ہے، یہاں پر وہ بتا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا ان کی بیگم اماں حوا کے ساتھ، اور کہا کہ آپ جو مرضی کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ، بس اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کو حضرت اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا اللہ پاک نے سزا کے طور پر۔ شاید اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس دربار کا نکلا ہوا ہوں، وہاں سے نکالا گیا ہوں، اور مجھے وہاں پر دوبارہ جانا ہے، مجھے اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا۔ میں گناہ گار ہوں، مانتا ہوں، انسان خطا کار ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا اور ہمیں واپس وہیں پر بلائے گا، جنت میں ہم جائیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت ہوتا ہے محبت کا رتبہ، محبت کی پہچان رکھنے والا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو تب اس نے انسان کی اور اس کائنات کی جو تھی وہ پیدائش عمل میں لے کر آیا تھا، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر اب شاعر اسی کی طرف اشارہ کرے کہ اے اللہ، میں تجھے پہچاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو ہے، تیرا کیا مقام ہے میں یہ جانتا ہوں، اور میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تو نے یہ کائنات بنائی ہے۔ کہ اے اللہ پاک میری حالت کیا ہو گئی ہے تیرے عشق میں۔ اللہ پاک کے سے ملنے کی امید کے اندر شاعر اپنی جو ہے وہ کیفیت بیان کر رہا ہے۔
شاعر کہہ رہے کہ اللہ پاک میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں جان گیا ہوں، اور اب مجھے امید ہے کہ میں تیرے راستے پر چل کر تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ کی غزل کا آخری شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ غزل کے آخر میں شاعر اپنا نام یوز کر رہا ہے، جو اس کا یہاں پہ وہ شاعری میں اپنا یوز کر رہا ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ شاعر یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات کر رہے ہیں، انسان کا اس دنیا میں آنا اور جانا، اس سفر کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے، جب شروع ہو ہی گیا تو ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، مطلب کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا یہ سفر شروع ہوا ہے جو ایک دن بالآخر ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ شاید پر امید ہے اس چیز کے بارے میں، پر امید اس لیے ہے کہ اللہ نے زندگی کا جو سفر شروع کیا ہے وہ موت پر ختم ہوتا ہی ہے۔ ہر انسان نے بالآخر موت سے ملنا ہے، ہر انسان کو بالآخر موت آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو شاید اسی چیز کو بیان کرے، زندگی میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم ہو جانا ہے، یہ جو ایک سفر ہم نے شروع کیا ختم ہوگا اور ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بس صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی میں وہ کام کرنے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر جا سکے۔ آپ لوگوں نے اس کے کویشچن آنسرز اور آبجیکٹیو خود کرنی ہے۔ آپ کا سوال ہے، میں صرف آپ کو بیان کر دیتی ہوں، اس کے آنسرز آپ خود لکھیں گے۔ کہ پہلا سوال ہے شاید کہ ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے، مجھے شوق ہے اللہ سے ملنے کا، اور اس راستے میں جیسی بھی مشکلات آئیں گی وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، میرے لیے وہ آسانی ہے۔ دوسرا ہے کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ محبوب کے راستے میں چلنے سے جو بھی مصیبت راستے میں آتی ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہاں پر پھر وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کا تیسرا سوال ہے شاید منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ شاید منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید اس لیے ہے کہ زندگی کا یہ جو سفر شروع ہوا ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اللہ پاک نے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے، اور یہ سفر ختم ہوگا اور وہ اللہ پاک سے ملے گا، اس لیے وہ پر امید ہے۔ آبجیکٹیو آپ اس کی خود کریں گے، اور آپ لوگوں نے یہ کام لکھنا اور یاد کرنا ہے۔